بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے اصلی، نقلی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، نقلی کو تو پہلے ہی بہت مارا جائے گا۔ بعض بار نقلی پیر اتنا منحوس ہے، نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھے، 10 انگوٹھی، عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے، سارے کام الٹے کر رہا ہے، اس کو تو بہت ہی مارا جائے گا۔ اس کی سب سے زیادہ دھمال، اتنی پٹائی ہوگی اس کی، ہڈی چر چر بولے گی اس کو، اتنا مارا جائے گا اس کو۔ اور تم کیا سمجھ رہے ہو نا، وہ کہتا ہے نماز، ارے تو نماز پڑھ کے کیا کر رہا ہے، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس منحوس سے کہیو پہلے تو چلا جا، جو اللہ اور رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کہاں سے ہوگا؟ وہ میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی نہیں، اس کو تو چھوڑو جانے دو۔ اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے اور ہزاروں اصلی پیر ادھر کھڑے ہو، اور تمہارے لیے ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر اگر دعائیں کر رہے ہو اور ماں باپ ناراض ہو، تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ صحیح، سمجھ میں تو آ رہی ہوگی نا؟ واہ واہ، ذہن میں رکھنا ہے کہ بات کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، چاہتے ہو نا؟ اور فری میں تو کافی چالو گے، نماز پڑھنے کو کہو تب آتی ہے مصیبت تو، نماز پڑھنے کو کہہ دو تو ادھر آدھر کو بھاگتا، دائیں بائیں کو۔ ہاں ابھی آ رہے ہو، توجہ رکھو۔ چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے تو تم مزاروں پہ جاتے ہو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور تم اتنے سیدھے، اتنے بھولے بھالے ہو نا، اگر کوئی نقلی مزار نکال لے نا تم اس پہ بھی کود پڑتے ہو۔ اور پیسوں کے لالچ میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا۔ صحیح بتا رہے ہوں میں، آخرت تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ مزارات، مزاروں پہ جاتے ہو، جانا چاہیے، اچھی بات، بزرگوں میں جانا چاہیے، مگر یہ بھی سن لیو مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں۔ یہ یاد رکھیو، کہیں تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی مزار پہ آگ لگانے، سمجھے؟ تم چلے گئے دھان لگانے کہ چل کام کر، میں کام کر رہا ہوں، تو یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے چاروں طرف، یہ اگربتی یہ نکالے گی تمہارے گھر کے بھوت، خود بھوت بنی پڑی ہے۔ یہ اگربتی لے کے مزار کے ساتھ چکر لگا رہی ہے، شام کو تم کام کر کے آئے، یہ مزار پہ چکر لگا کے آئے، تو یہ تم سے نہیں پوچھ رہے، یہ بولا کیسی طبیعت ہے، بولی مزار پہ جا کے 2-4 چکر لگائے نا، اگربتی لائی ہوں، اب ٹھیک لگ رہی ہوں میں، اب ٹھیک لگ رہی ہوں۔ اب کیا دماغ پایا تم لوگوں نے بھی یار۔ عورتوں کا احناف کا مزارات پر جانا جائز نہیں، سمجھ میں آ رہی؟ مگر تم جایا کرو، تمہیں جانا جائز ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، مگر یاد رکھیو ایک بارگاہ تم وہاں پر جاتے ہو دعا مانگنے، اور دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ، مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اس جگہ، اس کا پتہ ایڈریس میں بتا دوں کہ وہاں پہ دعا رد ہوتی نہیں، الحمدللہ دعا قبول ہوتی۔ اور سنو کام کی بات یہ ہے، وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ اب آپ کہو گے کون سی بارگاہ ایسی ہے؟ بتا دوں، جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی پیاری دوں گا، تمہاری پیشانی کھل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون سی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں 100 کے 100%؟ دعویٰ کر رہا ہوں 100 کے 100% قبول، بولو چاروں، اگر اجازت ہو تو اس کا ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا چلو رہنے دو، اچھا بتا دوں، ہاں مطلب کی ہو رہی ہے نا، سمجھو تم سے زیادہ ہمارے بھائی بے قرار ہیں، ہار ڈال کے دولہا میں آج یہی لگ رہا ہے، اللہ برکت۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ یہی کیا؟ ماشاءاللہ نام بھی فراست علی۔ اچھا اور پھر نیتا جی ہیں، نیتا جی، مگر نیتا جی ٹانگے سمیٹ لو یار، دیکھو
تم اسٹیج پہ بیٹھو سب دیکھ ٹانگیں سمیٹ لو ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیے اچھے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے سمجھ میں آ رہی بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں ایڈریس لکھا دوں لکھنا چاہ رہے ہو چلو گے نا 100% دعا قبول وہ جگہ کون سی ہے بہنیں بھی جا سکتی ہے وہ جگہ کوئی اور نہیں وہ بارگاہ تمہاری ماں باپ کی بارگاہ اگر یہاں ان کی خدمت کر لو ماں باپ راضی ہو جائے اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی یہ میں نہیں کہتا یہ آقا کہتے ہیں یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا وہی نبی فرماتے ہیں دعا الأولادهما كدعاء النبي الأمته نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ بے شک میں نے دعوے میں دلیل میں حدیث پڑھی اب کون رد کر دے گا تمہاری دعا ایسی ہے جیسے شاہ ولایہ صاحب کی امروہہ میں تمہاری دعا ایسی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کی تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی تمہاری دعا ایسی ہے بڑے پیر صاحب کی ایک ذات ایسی بھی ہے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے تو نبی کی دعا کیا رد ہو سکتی ہے دلیل مل گئی ماں باپ کو ستا رہا ہے ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا کہتا چپ کے رہیے بیٹھ رہیے بڈھا اور اگر کوئی کہہ دے جلسے میں موڑا جو نبی کا غلام ہے کھڑے ہو گئے نعرے والے نعرے تکبیر نعرے رسالت پھاڑ لیے گریبان کے بٹن اور اماں کو جا کے آنکھیں دکھا رہا ابھی لگا رہے سمجھے اماں کو جا کر کے آنکھیں دکھا رہا ہے پیارے اپنے اوپر ذرا غور کر اپنے اوپر سنو تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا توجہ رکھنا توجہ نکل نہ جائے بات بڑی کام کی ہو رہی ہے تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو دیکھا اس کا بولو دیکھا نہیں بہنوں نے دیکھا کہ جس کا بھائی لیٹا ہو اور یا بہن لیٹی ہو اور اس کی بہن مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو یا کھاتا ہو دیکھا میں دکھاتا ہوں آج تمہیں 40% لوگ ہو بہت خیالوں میں ہیں ہم ہیں کہاں اور قرآن کی آیت سناؤں گا جس کا ایک ایک لفظ حق ہے پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف بے شک صحیح بات دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی حضرت صحیح بتا رہا ہوں علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ کم سے کم 40% لوگوں سے زیادہ ہوں گے ایسے زیادہ ہی ہیں آپ کہیں گے یار سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں حضرت کیسی بات قرآن کی آیت تو سنو کون ہے وہ توجہ رکھنا کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے اللہ کا کلام سنو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ گھر میں جا کر کے قرآن پڑھ لینا ترجمہ دیکھ لینا پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے
चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते। अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा करो। ये कुरान क्या रहा, आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में ही निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला, रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का, उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना। वो भी रमजान में। लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ, जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो। समझे कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे हो, उसे आगे बढ़ा दो। मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई करते नहीं करते? बोलो कितने लोग करते? 40%। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता।